سورۃ الملک آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ تو کہہ، وہی ہے جس نے تم کو بنا کھڑا کیا اور بنا دیے تمہارے واسطے کان اور آنکھیں اور دل، تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو۔ ایک بار اور ترجمہ سنیے۔ تو کہہ، وہی ہے جس نے تم کو بنا کھڑا کیا اور بنا دیے تمہارے واسطے کان اور آنکھیں اور دل، تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو۔ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ سمع یعنی کان، بصر آنکھ، قلب یعنی دل۔ اس میں انسان کے اعضاء، انسان کے باڈی پارٹ میں سے ان 3 اعضاء کا ذکر ہے جن پر علم اور ادراک اور شعور موقوف ہے۔ ان 3 اعضاء سے انسان علم حاصل کرتا ہے، ادراک اور شعور اور سمجھ بوجھ، سینس انسان حاصل کرتا ہے۔ فلاسفہ نے علم و ادراک کے 5 ذریعے بیان کیے ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، یعنی سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ 5 چیزیں ہو گئی: سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ سونگھنے کے لیے ناک، چکھنے کے لیے زبان، چھونے کی قوت سارے بدن میں اللہ نے رکھی ہے، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ بنائی۔ یہاں تعالیٰ نے ان 5 چیزوں میں سے صرف 2 کا ذکر کیا، یعنی کان اور آنکھ۔ وجہ یہ ہے کہ سونگھتے، چکھنے اور چھونے سے بہت کم چیزوں کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے معلومات کا بڑا مدار ہے سننا، بہت بڑا ڈیپینڈ ہے سننے اور دیکھنے پر۔ اور ان میں سے بھی سننے کو پہلے کہا گیا کہ غور کرو تو معلوم ہوگا کہ انسان کو اپنی عمر میں جتنی معلومات ہوئی ہیں ان میں سے سنی ہوئی چیزیں دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ ہیں، بہت درجے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے اس جگہ حواس خمسہ میں سے صرف 2 کو ذکر کیا گیا جو اصل ہیں، بنیاد ہیں اور علم کا مرکز ہے۔ کانوں سے سنی ہوئی اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کا، کانوں سے سنی ہوئی اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کا علم بھی انسان کے دل پر موقوف ہے، انسان کے قلب پر موقوف ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں کہ قلب کو مرکز علم قرار دیا، علم کا مرکز قرار دیا۔ حالانکہ فلاسفہ کے یوں کہتے ہیں کہ وہ دماغ اس کا مرکز ہے، وہ جانتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فلسفیوں کے حساب سے دماغ نہیں بلکہ دل اس کا مرکز ہے۔ اس کے بعد کفار و منکرین کو تنبیہ اور عذاب کی وعید کا بیان ہے۔ اخیر صورت میں پھر ایک جملے میں ارشاد فرمایا کہ زمین پر بسنے والوں اور اس کو کھود کر کنویں بنانے والوں اور اس کے پانی سے اپنے پینے پلانے اور نباتات اگانے کا کام لینے والوں، اس بات کو نہ بھولو کہ یہ سب چیزیں کوئی تمہاری ذاتی جاگیر نہیں، صرف حق تعالیٰ کا عطیہ ہے کہ اس نے پانی برسایا، اس نے پانی کو برف کی شکل میں بحر منجمد، جمع ہوا بحر، سمندر بنا کر پہاڑوں کی چوٹی پر لاد دیا کہ سڑنے، خراب ہونے سے محفوظ رہے۔ پھر اس برف کو آہستہ آہستہ پگھلا کر پہاڑوں کی عروق اور اس کی نسوں کے ذریعے زمین کے اندر اتار دیا، بغیر کسی پائپ لائن کے پوری زمین میں اس کا ایسا جال پھیلا دیا کہ جہاں چاہو زمین کھود کر پانی نکالو، مگر یہ پانی جو اس نے زمین کی
اوپر ہی کی سطح پر رکھ دیا ہے، جس کو چند فٹ یا گز زمین کھود کر نکالا جا سکتا ہے۔ یہ مالک و خالق کا عطیہ ہے، اگر وہ چاہے تو اس پانی کو زمین کے نیچے کی سطح پر اتار دے جہاں تک تمہاری پہنچ بھی ممکن نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ تو کہہ، وہی ہے جس نے بکھیر دیا تم کو زمین میں اور اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کیا فرما رہے کہ تو کہہ، وہی ہے جس نے بکھیر دیا تم کو زمین میں اور اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ تو کہہ، خبر تو ہے اللہ ہی کے پاس، اور میرا کام تو یہی ڈر سنا دینا ہے۔ پھر ایک بار، تو کہہ، خبر تو ہے اللہ ہی کے پاس اور میرا کام تو یہی ڈر سنا دینا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ کھول کر، پھر جب وہ دیکھ لیں گے اس کو زلفتاً نزدیک، سیئت بگڑ جائیں چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے وہ چیز کہ تھے تم ساتھ اس کے تقاضا کرتے۔ یعنی کھول کر پھر جب دیکھیں گے کہ وہ پاس آ لگا تو بگڑ جائیں گے منہ منکروں کے، اور کہے گا یہی ہے جس کو تم مانگتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تو کہہ، بھلا دیکھو تو اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور میرے ساتھ والوں کو، یا ہم پر رحم کرے، پھر وہ کون ہے جو بچائے منکروں کو دردناک عذاب سے۔ ایک بار اور، تو کہے بھلا دیکھو تو اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور میرے ساتھ والوں کو، یا ہم پر رحم کرے، پھر وہ کون ہے جو بچائے منکروں کو دردناک عذاب سے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ تو کہہ، وہی رحمان ہے، ہم نے اس کو مانا اور اسی پر بھروسہ کیا، سو اب تم جان لوگے کون پڑا ہے صریح بہکاوے میں۔ جی، اس کا جواب دے رہے ہیں نا کہ کون بچائے گا منکروں کو۔ تو کہہ، وہی رحمان ہے، ہم نے اس کو مانا اور اسی پر بھروسہ کیا، سو اب تم جان لوگے کون پڑا ہے صریح بہکاوے میں، یعنی کھلے بہکاوے میں کون آیا ہے۔ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ تو کہہ، بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے پانی صبح کو تمہارا خشک، پھر کون ہے جو لائے تمہارے پاس پانی نتھرا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یوں فرما رہے ہیں، تو کہہ، بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے صبح کو پانی تمہارا خشک یعنی سوکھ جائے، پھر کون ہے جو لائے تمہارے پاس نتھرا پانی۔
فرما رہے ہیں آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کو بتلا دیجئے کہ اس بات پر غور کریں کہ جو پانی کنوؤں کے ذریعے آسانی سے نکال کر پی رہے ہو، اگر وہ پانی زمین کی گہرائی میں اتر جائے تو تمہاری کون سی طاقت ہے جو اس جاری پانی کو حاصل کر سکے؟ حدیث میں ہے کہ جب آدمی یہ آیت تلاوت کرے تو اس کو کہنا چاہیے اللہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین ہی پھر اس کو لا سکتا ہے، ہماری کسی کی طاقت نہیں۔ سورہ ملک اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو گئی۔ اپنی نشانیاں گنا گنا کر اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری نشانیاں ہیں، دیکھو یہ میری نشانیاں ہیں، دیکھو میں نے پانی پہاڑوں پر کیسے جمایا، دیکھو پانی پہاڑوں سے نتھر کر کیسے آتا ہے، دیکھو زمین سے میں کتنے قریب اس کو رکھتا ہوں، اگر میں اس پانی کو زمین کی گہرائیوں میں لے جاؤں تو تمہاری وہاں تک پہنچ نہیں ہو سکے گی، دیکھو میری کیا قدرت ہے۔ اللہ جگہ جگہ اپنی قدرت کو ہمیں یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس اس سورہ مبارکہ کو ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ مبارک صورت ہم روزانہ پڑھیں، اور ہو سکے تو اس سورے کا موٹا موٹا جو ترجمہ اردو میں ہے اسے ہم پڑھ لیں، نہیں تو کم سے کم ہے نا یہ جو ہماری ریکارڈنگ ابھی آپ کو یوٹیوب پر ملے گی اس پورے سورے کی، وہ پڑھ لیا کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات اللہ بٹھا دیں گے، بیٹھ جائے گی انشاءاللہ اس سورت کو پڑھنے سے، کیا اللہ کی قدرت ہے، کیا اللہ کی طاقت ہے، کیسے اللہ اپنی قدرت کو بتلا رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں، کتنا صاف صاف ہے، کتنا کھلے کھلے الفاظ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر خوب غور و فکر کریں، اور اس صورت کے بارے میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو شخص اس صورت کو رات میں سوتے وقت انشاءاللہ اس کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی لیے اس صورت کا نام دیا گیا ہے سورہ منجیہ۔ منجیہ کے معنی ہیں نجات دلانے والی۔ کیسے نجات دلانے والی؟ عذاب قبر سے بچانے والی یہ صورت۔ تو روزانہ اس کو پڑھ کے سونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق